بالآخر پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران کا بارڈر بھی سیل کیا جائے گا تاکہ بھارت کی مدد سے چلنے والے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 950 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور اس طرح اتنا لمبا بارڈر جو پاکستان اور ایران کے درمیان ہے اس کی دیکھ بھال دونوں ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس مشترکہ بارڈر کی تمام تر ذمہ داری ایرانی حکام پاکستان پر ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایران کا بارڈر بھی سیل کیا جائے گا اور پر کلومیٹر 1 کروڑ کا خرچہ آئے گا جو پاکستان اپنے پاس سے ادا کرے گا۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے ایرانی بارڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے وہ 3 وجوہات جس کی وجہ سے پاکستان نے ایرانی بارڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، وہ 3 وجوہات جن کی وجہ سے پاکستان نے ایرانی بارڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دہشت گردی۔ اگر پاکستان اور ایرانی بارڈر کی بات کی جائے تو لازمی سامعین کے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان اپنے محل وقوع کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان جو کہ اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین ملک ہے وہاں اتنا استحکام ہو کہ پاکستان کو اپنے جغرافیائی محل وقوع کا فائدہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی قوتوں نے جتنی بھی سازشیں پاکستان کے خلاف تیار کی ہیں وہ 2 ملکوں سے ہو کر گزرتی ہیں، ایک افغانستان اور دوسرا ایران۔ ناظرین کرام، اس وقت دشمن ملک بھارت نے افغانستان اور ایران میں جتنی بھی سرمایہ کاریاں کی ہیں وہ اس شرط پر کی ہیں کہ ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے پچھلے 20 سالوں سے بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح CIA، موساد اور بھارتی خفیہ ایجنسی را، یہ تینوں مل کر پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ بھارت کے 17 قونصلیٹ اسلحے کے ڈپو بنے ہوئے ہیں۔ بھارت وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان بھیج کر تخریبی کارروائیاں کرواتا ہے۔ اسی لیے پاک افغان بارڈر کو سیل کرنے پر عالمی طاقتوں کی چیخیں نکلنا حیران کن امر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے تھک ہار کر طالبان سے مذاکرات کر کے افغانستان میں امن لانے کی بات کی تو ہندوستان جس نے اگلے 100 سال تک دہشت گردی کا پلان بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ اکھنڈ بھارت بنانے کا خواب بھی افغانستان ہی میں بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا، آج اس کا پلان چوپٹ ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہندوستان کی روز بروز چیخیں نکلتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ وکرم سود نے اعتراف کیا ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے تو پاکستان غزوہ ہند شروع کر دے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں انگیج رہے، اس کا دھیان LOC یا کشمیریوں کی طرف نہ ہو۔ اسی طرح وکرم سود نے بھارتی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ پٹھان، بلوچی، سندھی قوم پرستوں کو پاکستان کے خلاف ابھارا جائے، ان کی فنڈنگ کی جائے تاکہ سندھی، بلوچی یا پختون قوم پرست ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور پاکستان کا کشمیر کی طرف دھیان نہ رہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے پاکستان نے افغان بارڈر کو سیل کرنا شروع کیا تو بھارت کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بارڈر سیل ہونے سے بھارت کی دہشت گردوں کی سپلائی رک گئی ہے۔ اسی وجہ سے مشرقی بارڈر پر بھارت تل ملا رہا ہے اور پاکستان کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ بچے کچے راستے سے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کو داخل کروا سکے۔ اسی لیے بھارت نے افغان بارڈر سیل ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایرانی بارڈر کو استعمال کیا جائے۔ اسی لیے افغان بارڈر سیل ہونے کے بعد بھارت کی اب پوری توجہ ایرانی بارڈر پر مرکوز ہے۔ ایرانی بارڈر تو پہلے ہی سے دہشت گردی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کا ایرانی سرزمین سے آپریٹ کرنا اور وہاں سے دہشت گردی کا نیٹ ورک چلانا اور بلوچستان میں حالات خراب کروانا اور سی پیک کو نقصان پہنچانا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کی سرزمین ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام کو بار بار نوٹس دینے کے باوجود ایرانی حکام بارڈر کو سیل کرنے پر تیار نہیں ہیں۔
اس لیے کہ بھارت ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے اور چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ بھارت اس کا تیل خریدتا رہے اور چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کرتا رہے، اسی لیے بدلے میں ایران نے بھارت کو اپنی سرزمین پیش کر دی ہے تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہے اور BLA نامی دہشت گرد تنظیم کو اسلحہ سپلائی کرتا رہے تاکہ سی پیک کو نشانہ بنایا جائے اور پاکستان ریلوے کے ٹریک کو دھماکوں سے اڑایا جائے اور پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملے کروائے جائیں۔ اسی طرح گوادر بندرگاہ کی تعمیر کی صورت میں ایران کو چابہار بندرگاہ کی موت نظر آ رہی ہے، دوسری طرف انڈیا کو سی پیک کے نتیجے میں اور افغان بارڈر سیل کرنے کے نتیجے میں اکھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا، اسی لیے پاکستان نے ایرانی بارڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ عزیر بلوچ نے کس طرح ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کیا اور پاکستان نیوی کی تنصیبات اور ان کے نقشے فراہم کیے۔ اسی طرح کراچی میں جتنے بھی ٹارگٹ کلرز ہیں ان کی بڑی تعداد کارروائیاں کر کے ایران فرار ہو جاتی تھی اور ایرانی حکام ان کو پناہ دیتے تھے اور پھر بھارتی ایجنسیاں انہی کو دوبارہ ٹاسک دے کر پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کرنے کے لیے بھیجتی تھی۔ یہ جو عزیر بلوچ کی گرفتاری ہے یہ تو صرف ایک کارندہ ہے جو پکڑا گیا ہے، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو ایرانی سرزمین سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ یہ سب بھارتی سازشیں اور بھارتی دہشت گردی ایرانی سرزمین سے ہو رہی تھی، یعنی بنیادی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی افغانستان اور ایران سے ہو رہی ہے اور انڈیا نے ایران اور افغانستان میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور بدلے میں یہ دونوں ملک بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایرانی حکام اپنی ناقص سیکورٹی کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیتے ہیں اور جب بھی ایران میں کوئی کارروائی ہوتی ہے اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ پاکستان نے ایرانی حکام کو بارہا سمجھایا کہ اپنی سیکورٹی ٹائٹ کرو یا پھر بارڈر کو سیل کر دو تاکہ ایران کی یہ شکایت کہ پاکستان سے کارروائی ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے عمران خان کا خصوصی پیغام ایرانی حکام کو پہنچایا تھا اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں لیکن ایران اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا بند کر دے، خاص طور پر بھارت جو ایرانی سرزمین استعمال کر رہا ہے اس کو فوراً روکا جائے۔ لیکن ایرانی حکام نہ تو اپنی سیکورٹی بہتر کر رہے ہیں نہ بارڈر کو سیل کرنے پر رضامند ہیں، بلکہ ایران بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بدستور ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے، جس کے بعد پاکستان نے بارڈر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر بارڈر سیل ہو گیا تو ایرانی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی اور سی پیک کو نشانہ بنانے کا بھارتی اور ایرانی خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایران نے رویہ بہتر نہ کیا تو پاکستان اپنی پالیسی میں تبدیلی لا سکتا ہے جس کے تحت انڈیا اور ایران کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا۔ نمبر 2، تیل کی اسمگلنگ۔ پاک ایران بارڈر کو سیل کرنے کی دوسری وجہ ہے تیل کی اسمگلنگ۔ ایرانی سرزمین سے کروڑوں ڈالر کا ڈیزل اور پیٹرول اسمگل کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان اسٹیٹ آئل کو کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت یہ سب ایرانی حکومت کی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام کو بار بار توجہ دلانے کے باوجود ایران اپنے بارڈر کو سیل نہیں کر رہا اور نہ ہی اپنی ناقص سیکورٹی کو بہتر بنا رہا ہے۔ اگر بارڈر سیل ہو گیا تو غیر قانونی تجارت اور تیل کی اسمگلنگ بند ہو جائے گی اور پاکستان کو ایرانی تیل اور اسمگلنگ کی صورت میں جو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا تھا اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایران بچوں کی اسمگلنگ کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ ایران ان ممالک کی فہرست میں اوپر آتا جا رہا ہے جہاں انسانی اسمگلنگ کا کاروبار پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ ایرانی بارڈر پر انسانی اسمگلروں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے بچوں کو اسمگل کیا جاتا ہے اور یورپ میں اور دیگر ممالک میں بیچا جاتا ہے۔ اسی لیے ایرانی بارڈر سیل ہونے سے انسانی اسمگلنگ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 3، فرقہ واریت۔ پاک ایران بارڈر کو سیل کرنے کی تیسری وجہ ہے فرقہ واریت۔ ایران جو کہ شیعہ اکثریتی ملک کہلاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ وہ مسلم اتحاد کا خواہاں ہے، لیکن جب سے ایران نے یمن، شام اور عراق میں براہ راست فوجی مداخلت کی اس کے بعد سے یہ خدشات پیدا ہوتے جا رہے تھے کہ فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑک جائے
اور فرقہ واریت کی یہ آگ پاکستان میں نہ داخل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 2012 کے بعد سے ایران نے پاکستان کی ہزارہ کمیونٹی اور پارا چنار میں شیعہ کمیونٹی کو شام اور یمن جنگ کے لیے بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور پھر پارا چنار میں زینبیون نامی تنظیم بنائی گئی جس کا کام یہ تھا کہ ملک بھر سے شیعہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے زائرین کے روپ میں ایران بھیجا جاتا تھا، جہاں پر ایرانی فوج ان کی ٹریننگ کر کے شام اور عراق اور یمن میں لڑنے کے لیے بھیجتی تھی تاکہ مخالف مسلک کے لوگوں کا قتل عام کیا جا سکے۔ اور یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ جب پاکستان میں دھڑا دھڑ ایرانی راستے سے میتیں آنا شروع ہو گئیں اور جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں ایران نے اپنے مفادات کے لیے شام اور عراق میں استعمال کیا اور لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اسی طرح شام میں لڑنے والے لوگوں سے کہا جاتا کہ اگر تمہیں موت آ جائے تو تمہیں مقدس جگہ مشہد یا تہران میں دفن کیا جائے گا، لیکن لواحقین کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، جتنے بھی لوگ مارے گئے ابھی تک کسی کو بھی تہران یا مشہد میں نہیں دفنایا گیا بلکہ ان کو خارجی کہہ کر واپس پاکستان بھیج دیا جاتا۔ یہ سلسلہ خاموشی سے چلتا رہا۔ جب پارا چنار میں ایرانی فنڈنگ سے بنائی جانے والی تنظیمیں پاکستان بھر میں پھیلنے لگی اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث پائی گئیں تو پھر پاکستان نے ایران سے اپنی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ پاکستان کے اہل تشیع کو استعمال کرنا بند کیا جائے کیونکہ اس سے پاکستان میں فرقہ واریت پھیل سکتی ہے، لیکن ایران باز نہ آیا اور مسلسل افغانستان کے راستے سے پارا چنار میں فنڈنگ کرتا رہا اور اسلحہ پہنچاتا رہا۔ اسی طرح ایران میں جانے والے زائرین کو دھوکے سے شام اور عراق میں لڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا، اور جب یہی لوگ واپس آتے تو ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دیتے، اور پھر انہی لوگوں کو ملک بھر میں فرقہ واریت پر مبنی وال چاکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر یہی لوگ کراچی سے لے کر کوئٹہ پارا چنار تک مخالف مسالک کے لوگوں کا قتل عام کرتے اور پھر ایران فرار ہو جاتے۔ اور آج تک پاکستان ان مفرور ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن ایرانی حکام انہیں اپنے ہاں پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ فرقہ واریت کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایرانی بارڈر کو سیل کر دیا جائے تاکہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کے اس افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔